کب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دو نعت سنائیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ رمضان کے موقع کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں اور خدا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یہ مقدس رمضان کا مہینہ پوری انسانیت کے لیے اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے خوشیوں، مسرتوں اور بہاروں کا پیغام لائے، آمین۔ آج سے رمضان شروع ہو چکا، آج 25 اپریل ہے اور پہلا روزہ ہے۔ خدا اس مہینے کی برکت سے اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور بخششوں کے دروازے کھول دے۔ دوستو، یہ مہینہ بہت ہی مقدس، عظیم اور بابرکت ہے۔ اس مہینے کو خدا نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہ الفاظ ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت خدا سے جڑ جانا یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ در حقیقت رحمتیں، برکتیں لوٹنے کا موقع رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمایا۔ ویسے تو خدا اپنے بندوں کے اوپر ہر وقت، ہر گھڑی مہربان رہتا ہے، اس کی برکتوں اور نعمتوں سے بہرابر ہوتا ہے، مگر رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ خدا کی برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں، ان کا نزول ہر وقت ہوتا رہتا ہے اور ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو دسترخوان کے اوپر بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازتے ہیں۔ یہ خدا کی بڑی نوازش ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جب پہلی رات آتی ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ روزے دار مومن بندے کو بہکا کر برائی اور گناہ کے راستے کے اوپر آمادہ نہ کر دے، اور جہنم کے تمام دروازے رمضان کے مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور برائی کے کرنے والے رک جا۔ در حقیقت رمضان میں خدا کا عظیم پیغام چھپا ہوا ہے۔ خدا کا عظیم نادر کلام قرآن پاک اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہوا، جیسا کہ خدا نے اپنے عظیم کلام میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، کیونکہ قرآن وہ بابرکت کلام ہے کہ جس کے سبب دنیا میں ایمان کی روشنی پھیلی، ہدایت وجود میں آئی، کفر کی تاریکی ختم ہوئی، اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے برابر کوئی کتاب نہیں، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کو پاکی کی حالت میں چھونا بھی ثواب، اور جس کا پڑھنا بھی ثواب، کہ قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے کے اوپر 10 نہیں کیا، اور بھلا جو عمل کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، وہ تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ کتنا مقدس اور عظیم مہینہ رمضان شریف کا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور رمضان شریف کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان در حقیقت خدا کی رحمتوں کو لوٹنے کا بہترین موقع ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ جس طرح بہار کا موسم آتا ہے
تمام چمن اور باغوں میں مختلف قسم کے پھول آتے ہیں، بہار آ جاتی ہے، اور پھول گیندا، گلاب، چمیلی، عنبر، ان کی خوشبو، سب کی پھولوں کی خوشبو سب کی الگ الگ ہوتی ہے، اور تمام باغ، تمام چمن معطر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہر سو رونق ہی رونق، باہر ہی باہر نظر آتی ہے۔ مسجدوں میں چلے جائیے، وہاں رونق کہ نمازی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح افطار کے وقت مسجدوں میں رونق ہوتی ہے کہ پہلے سے زیادہ رمضان کے علاوہ جو ایام گزرتے ہیں تو ان میں کچھ کم آتے ہیں نمازی، لیکن جب مسجد میں تراویح کا وقت ہوتا ہے تو بھیڑ لگ جاتی ہے، تعداد میں نمازیوں کی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر گھروں میں ہماری خواتین، عورتیں، بچے جو روزے دار ہوتے ہیں وہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گویا ہر وقت نیکی۔ اور چوتھے، ہمارے رمضان کے مہینے کے اوپر رونق، چولہوں کے اوپر بھی رونق ہو جاتی ہے، وہاں کھانے پینے کی چیزیں، لذیذ نعمتیں اور پکوان، یہ تمام کی تمام چیزیں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں۔ یعنی گویا یہ رمضان کا مہینہ بہار اور رونق کا مہینہ، یہ ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ مومن بندے خدا کی عبادت میں مشغول، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سجدے کے اندر گر کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے خدا سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ عجیب نظارہ ایک روحانی منظر پیش کرتا ہے۔ در حقیقت یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور امنگوں کو قابو میں رکھنا، دل کی آرزوؤں کو روکنا، ان کا پورا نہ کرنا، جن چیزوں کو دل چاہے کھانے پینے یا کسی کام کو کرنے، وہ کھانا نہ پینا اور نہ کرنا، اور خدا نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ صبر ہی تو ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیونکہ مثال دینے سے بات اچھی طرح سے انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزے سے ہیں اور آپ کا بازار میں جانا ہوتا ہے۔ بازار کے اندر جب آپ جاتے ہو تو وہاں آپ کو کھانے پینے کی تمام چیزیں، مٹھائی اور پھل فروٹ وغیرہ نظر آتے ہیں، آپ کا دل بھی چاہتا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، آپ کے پاس گنجائش بھی ہے، جیب کے اندر آپ کے پیسے بھی موجود ہیں، آپ خرید کے ان تمام چیزوں کو کھا سکتے ہو، مگر خدا کا حکم نہیں ہے، نہیں کھا سکتے۔ اس طرح رمضان کے اندر ایک مومن بندہ اپنے تمام بدن کے اعضاء کو کنٹرول میں رکھتا ہے، یہی خدا کی سچی عبادت اور اطاعت ہے۔ روزہ رکھ کر حقیقت میں انسان کو خدا یہ احساس کراتا ہے کہ انسان تو کھانے پینے بھی میرا محتاج ہے، اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا، جب میرا حکم ہوگا تو تبھی کھائے گا، آپ جو ہے وہ کھانے کے اندر بھی میرے محتاج ہو۔ در حقیقت رمضان کا مہینہ ایک ریفریشر کورس ہے، مسلمان کو رمضان کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تو اپنے آپ کو بھوکے رہنے کا عادی بنا لے، کیونکہ مومن تو ایک مجاہد ہوتا ہے، پتہ نہیں کب اس کا مقابلہ باطل قوتوں سے ہو جائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اس کو ایسی حالت میں، اگر اس کو بھوکا رہنے کی عادت ہے مگر وہاں کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ اور ایمان کی حفاظت کے لیے اگر باطل قوتوں سے ایمان والے کا مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ روزے دار روزہ رکھ کر اس نے اپنے آپ کو بھوکا رہنے کا عادی بنا لیا، تو اگر ایسی حالت کے اندر جب وہ شیطانی قوتوں سے، باطل قوتوں سے مقابلہ ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے اور وہاں کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے، تو اس کو بھوک برداشت کرنے کی عادت تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اسی حالت میں وہ اپنے آپ کو بچا لے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ اور روزہ رکھ کر یہ احساس کرایا جاتا ہے کہ سماج میں غریب لوگ بھی موجود ہیں، آپ تو خوب کھا رہے ہو، پی رہے ہو، من مرضی کے ساتھ
خوب کھا رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو، سماج میں غریب بھی ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ ہے کہ روزہ امیر اور غریب دونوں کے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے معاف ہے اور غریب کے لیے ضروری ہے، دونوں کو رکھنا ضروری ہے۔ امیر آدمی جب روزہ رکھے گا اس کو پیاس اور بھوک کا احساس ہوگا۔ امیر آدمی اس کے پاس پیسہ ہے، اگر کھانے پینے کو آدمی کا من کرتا ہے پیسے والے کا تو وہ خرید سکتا ہے پیسے کی وجہ سے، دولت کے بیس کے اوپر۔ لیکن غریب آدمی، ایک غریب آدمی جب روزہ رکھے گا تو اس کو برداشت بھوک نہیں ہوگی، لیکن جب آدمی امیر ہوگا اور وہ اسے بھوک پیاس روزے کی حالت میں لگے گی تو اس کو احساس ہوگا، اوہ جب غریب آدمی کے پاس، ایک مزدور آدمی کے پاس، ایک مجبور آدمی کے پاس، ایک کمزور آدمی کے پاس جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہوگا، فاقے کی نوبت آتی ہوگی تو اس کے اوپر کیا حالت گزرتی ہوگی۔ تو امیر آدمی کو روزے کی حالت میں احساس کرایا جاتا ہے کہ سماج میں غریب آدمی بھی ہیں۔ پھر امیر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ دولت جو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے اس میں غریب آدمی کا بھی حصہ ہے، وہ امیر آدمی اس طرح غریب آدمی کی مدد کرتا ہے، اس طرح امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، سماجواد پیدا ہوتا ہے۔ غریب کو تسلی ہو جاتی ہے کہ سماج میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ دکھ تکلیف اگر آتی ہے تو سماج کے امیر لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح پیار محبت کا، بھائی چارے کا، انسانیت کا پیغام جاتا ہے۔ یہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے مومن بندوں کے اوپر کہ خدا نے سب سے اعلیٰ لقب امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ قرآن کے اندر اس کو جو لقب عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ امت محمدیہ، اس کا مقام ہے، اور سب سے اعلیٰ کلام امت محمدیہ کو عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ وہ عارفہ ایمان ہم کو عطا فرمایا۔ اتنی نوازشات اور انعامات خداوندی کے باوجود ہم خدا کی کتنی شکر گزاری کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اگر ہمارے اوپر چھوٹا سا بھی احسان کر دے تو ہم اس کے احسان کو زندگی بھر نہیں بھولتے، مگر خدا ہم پر کتنے احسان کیے جا رہے ہیں، ہم اس کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ رمضان کا ہم کو خدا نے اپنی شکر گزاری کے لیے عطا فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینوں تک ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب کھاتے ہیں، اور یہ ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھ کر، بھوکا رہ کر خدا کی 11 مہینوں تک دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے خدا، جس طرح آپ نے ہم کو 11 مہینے تک اپنی نعمتوں سے نوازا، ہم کو پیٹ بھر کر خوب کھانے کی نعمتیں آپ نے اپنی رحمت سے ہم کو عطا فرمائی، بس اے خدا تو اسی طرح پورے سال ہم کو اپنی رحمتوں سے اور نعمتوں سے نوازتے رہنا، بلکہ پورے سال ہی نہیں، پوری زندگی اسی طرح ہم کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہنا۔ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ رمضان کا پیغام ہے کہ ہم غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں اور ان کو سہارا بھی دیں۔ آج ہمارا ملک کرونا وائرس جیسی خطرناک بیماری سے جوجھ رہا ہے۔ ان حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام آمد و رفت کے راستے بھی بند ہیں، کاروبار بھی بند ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے، اور بڑی تعداد میں پردیسی مزدور اور غریب لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ان کا خاص طور سے رمضان کے مہینے میں خیال رکھیں، ان کی ہر حالت میں مدد کریں، جتنی بھی آپ میں ہمت گنجائش ہو، آپ خود یا محلے میں صاحب حیثیت لوگ ایک تنظیم اور جماعت بنا کر متحد ہو کر راشن جمع کر لیں، اور پھر اس راشن کو ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کریں۔ یہ وقت کا تقاضا اور اہم ضرورت ہے، یہ کام ہر حالت میں کرنا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ روزہ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے، ان میں ایک روزے دار بھی ہے، تو روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو افطار کے وقت جہاں آپ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، وہاں آپ اس کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے بھی اللہ کے حضور سچے دل سے دعا کریں کہ خدا
تمام دنیا کے انسانوں کی اس مہاماری سے حفاظت فرمائے، اپنے ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور آج ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی نفرت کے ماحول کو ختم کرنے اور سماج کے اندر محبت اور بھائی چارہ بڑھانے کے لیے اللہ سے سچے دل سے دعا کریں۔ خدا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور رمضان کے اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔